لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مسلمان دوستی اور دشمنی کرتے ہوئے اسلام کو سب سے پہلے اس کی بنیاد بناتا ہے. دوستی بھی اس سے کرتا ہے جس سے اسلام کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور دشمنی بھی اس سے کرتا ہے جس سے دشمنی کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے. لوگوں کے ہاں دوستی اور دشمنی کے کئی معیار ہیں. کوئی ملکوں کی بنیاد پہ، کوئی برادریوں کی بنیاد پہ، کوئی رشتہ داروں کی، خاندانوں کی بنیاد پہ. جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر وادی ایمان میں قدم رکھتا ہے، وادی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں. اس کی دوستی اس سے ہوتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی دشمنی اس سے ہوتی ہے جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے، وہ رشتے میں اس کا کچھ ہی کیوں نہ لگتا ہو. رئیس المنافقین نے جب یہ کہا کہ آج عزت والے مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو مدینہ واپسی پر سب سے پہلے اسی کا بیٹا جو سچا مومن تھا وہ دہلیز پہ آ کر کھڑا ہو گیا. ہر گزرنے والے کو گزرنے دے رہا ہے اور تلوار بلند ہے. جب بابا آتا ہے تو اس کے سینے پہ رکھ دیتا ہے. تو نے کہا تھا عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے، تو ذلیل ہے، محمد عزت والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نے یہ نہ دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے یہ دیکھا کہ یہ محمد علیہ السلام کا دشمن ہے، اور جو محمد علیہ السلام کا دشمن ہو وہ مومن کا دوست نہیں ہوا کرتا. عبد الرحمن نے کہا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے موقع جنگ پر 3 مرتبہ میری تلوار اٹھی، مجھے آپ کا چہرہ نظر آیا، یہ سوچ کر رک گیا کہ بابا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں بیٹا تیری خوش قسمتی کہ ابو بکر کی تلوار کے نیچے تیری گردن 1 مرتبہ بھی نہیں آئی. تو نے تو 3 مرتبہ باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑا تھا، اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن 1 مرتبہ آ جاتی محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا.
اور یہی تعلیم اہل ایمان کو اللہ کی کتاب دے رہی ہے. آئیے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کرتے ہیں. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اسوہ حسنہ، آئیڈیل زندگی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی تھے. اذ قالوا لقومہم، انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تم سے الگ ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، تم سے بھی بری ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو ان سے بھی بری ہیں، ان سے بھی بیزار ہیں. تم اللہ کو خالق مالک رازق سمجھ کر اس کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ہم دو قومیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں ہم تم سے بھی بری ہیں اور تمہارے ان معبودوں سے بھی بری ہیں جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود پکڑ لیا ہے. کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہاری ملت کا، تمہارے دین کا، تمہارے مذہب کا. تمہارے دشمن ہیں، تمہارے انکاری ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. اب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں زبان سے کہ ہم تم سے بری اور نماز کے وقت پہ پھر تمہیں امام بنا لیا جائے. الیکشن کے موقع پہ چندہ مانگنے کے لیے، ووٹ مانگنے کے لیے تمہارے مذہبی پروگراموں میں شرکت بھی ہو جائے. قربانی کی کھالوں کا سیزن آئے تو تم سے کھالے لینے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے جائے. اس برات سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ہم تمہارے منکر، ہم تم سے بیزار، تمہارے مذہب سے بیزار. اب ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے. تمہارے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی. جمہوریت کے نام پہ تمہارے گلے نہیں لگ سکتے، چندے کے نام پہ تمہیں اپنے گلے نہیں لگا سکتے، سیاسی تحریکوں میں تمہیں اپنا قائد اور رہبر نہیں مان سکتے. یہ جنگ، یہ لڑائی، یہ اختلاف کب تک باقی رہے گا؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اگر ہم سے صلح کرنی ہے، اگر ہم سے محبت کی پینگیں بڑھانی ہے، ایک ہی راستہ ہے، تم بھی اللہ پر ایمان لے کر آؤ. اور جب تک تم ایک اللہ کی عبادت پر اکٹھے نہیں ہوتے، نہ تم سے پیار ہے، نہ دوستی ہے، نہ محبت ہے، نہ اتفاق ہے، کیونکہ تم کسی اور کو پوجتے ہو، ہم عرش والے رب کو پوجتے ہیں. مالک فرماتا ہے اے قیامت تک آنے والوں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کی یہ زندگی. دوستی اور دشمنی کا ایک اصول اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے. آئیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے جو دعویٰ کرتے ہو ہم مومن ہیں، ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، کتابوں پر ایمان لائے. اے اہل ایمان، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یاد کر لیجئے قرآن حکیم کی اس آیت کو. اے اہل ایمان، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، کبھی ان سے دوستی نہ کرنا، کبھی ان سے محبت نہ کرنا، کبھی ان سے پیار نہ کرنا. تم ان کو اپنا دوست نہ پکڑنا. کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی یہودی اور نصرانی کسی مسلم کا دوست نہیں ہو سکتا. مسلمان ان کو راضی کرنے کے لیے جو مرضی کر لیں، اور مسلمان کر نہیں رہے. طاہر القادری صاحب نے اپنی مسجدوں کے لیے دروازے کھول نہیں دیے عیسائیوں کے لیے. اعلان نہیں کیا کہ عیسائی ہماری مسجد میں آ کر عبادت کر سکتے ہیں. جاتے ہیں آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، قطعاً کسی دوسری جگہ پہ نہیں. آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کریں گے. اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد منہاج القرآن کسی ایک وقت کے ایونٹ کے لیے نہیں کھولی تھی، ابد الاباد تک آپ کے لیے کھلی ہے.
جو مرضی کر لیں ان کو راضی کرنے کے لیے، لیکن کبھی بھی یہود و نصارہ کلمہ پڑھنے والے سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ راضی ہوں گے ان سے جو ان کی ملت پر چلیں گے، اور جو توحید کا وعدہ لگائے گا نہ اس سے یہودی راضی ہوگا نہ اس سے نصرانی راضی ہوگا۔ اب تو ان کو راضی کرنے کے لیے مولویوں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں۔ طاہر القادری صاحب کا ایک نیا فتویٰ آیا ہے کہ جو کینیڈا میں رہے وہ سود پر، بینک سے سود لے کر مکان لے سکتا ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے حرام کہا تم ان عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے اسے حلال کر لو، ان سے دوستیاں لگا لو، ان کی گود میں بیٹھ جاؤ، ان سے محبت کی پینگیں بڑھا لو۔ ہمیں اللہ کی کتاب تعلیم دے رہی ہے، دوستی اور دشمنی کا اصول سکھا رہی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اگر تم سچے مومن بننا چاہتے ہو تو یاد رکھنا کبھی بھی کسی یہودی اور نصرانی سے دوستی نہ کرنا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، قرآن حکیم کی یہ آیات سننے کے باوجود اگر تم باز نہ آئے، تم میں سے جو ان کی طرف پھرے گا، جو ان کے ساتھ محبت کے دعوے کرے گا، اپنی مسجدیں کھولے گا، ان کے چرچوں میں جا کر پروگرام کرے گا، اخبارات میں بیان دے گا کہ عید میلاد النبی اور کرسمس ڈے دونوں عزت کے اندر برابر ہیں، جو شان عید میلاد النبی کی ہے وہی شان کرسمس ڈے کی ہے۔ اور کرسمس کے اس مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں میلاد النبی میں عید میلاد النبی کی اہمیت ہے۔ 12 ربیع الاول کو مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ ان کو راضی کرنے کے لیے جو مرضی کر لو، لیکن رب کی کتاب کے آوازے کو نہ بھولنا۔ مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو بھی ان کی طرف پھرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ اپنے آپ کو جو چاہے کہلوا لے، عرش والا اعلان کرتا ہے کہ وہ انہی کا ساتھی ہے۔ جو یہود و نصارہ کی طرف پھرے گا، جو ان سے محبتوں کی پینگیں بڑھائے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مسلمان کی محبت اللہ کے لیے، مسلمان کی ساری محبتیں محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا مسلمان ہوا تھا، ماں تپتے ہوئے ریت پہ لیٹی تھی، ماں نے کہا تھا بیٹا تو بھی محمدی بن گیا ہے، میں ریت میں لیٹ چکی ہوں، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی، ریت میں ایڑییں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، یا مجھے مار لے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اب مقابلہ آیا تھا ماں کا اور محبت مصطفیٰ کا۔ کہا تھا ماں تو ایک ہے، میں نے ایک کے پیٹ سے جنم لیا ہے، کاش میں نے ایک کے پیٹ سے جنم نہ لیا ہوتا، 100 ماں کے پیٹ سے جنم لیتا اور میرے سامنے 100 کی 100 ایڑییں رگڑ رگڑ کے مرنا شروع ہو جاتی، سب کو مروا لیتا، محمد کو پھر بھی نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کی محبت وہ اللہ سے، وہ رسول اللہ سے، وہ اللہ کی کتاب قرآن سے، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن سے دشمنی کرتا ہے مسلمان گردن کٹوا سکتا ہے، رب رسول کے دشمنوں سے محبت کی پینگیں نہیں بڑھا سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو جس قوم کی عادات اختیار کرے، جس قوم کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائے، ان کی شکل و صورت اختیار کرے، ان کی مشابہت اختیار کرے، پھر وہ محمدی نہیں رہتا، وہ انہی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر محمدی بننا ہے، محمدیت کے رنگ میں رنگنا ہے، تو اغیار سے تعلق توڑ کر محمد الرسول اللہ سے جوڑنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو
میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا۔ جنہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کیا وہ رب کے دشمن نہیں ہے؟ جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کیا وہ رب کے دشمن نہیں ہے؟ اور مالک منع فرما رہا ہے، اے اہل ایمان، جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہ پکڑنا۔ کیونکہ جب ایمان دل کو منور کر دیتا ہے، جب ایمان دل کی بستی میں بس جاتا ہے، یہاں سے اللہ کی محبت کے علاوہ غیر اللہ کی محبت کے سارے جراثیموں کو کاٹ کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اس دل میں باقی رہتی ہے تو عرش والے کی محبت، مدینے والے کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کفر ہو اس دل میں تو پھر اللہ سے دشمنی، رسول اللہ سے دشمنی اسی دل میں رہتی ہے۔ ثمامہ کا قصہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ کافر سردار تھے، آئے صحابہ گرفتار کر کے لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ باندھ دیا گیا۔ آپ نے پوچھا ثمامہ کیا پروگرام ہے؟ اب دل میں کفر ہے، ایمان نہیں آیا، تو کہتا کیا ہے ذرا غور سے سننا۔ کہتا ہے دنیا میں سب سے برا شہر اے محمد علیہ السلام آپ کا شہر ہے، دنیا میں سب سے برا دین آپ کا دین ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دنیا میں سب سے برا چہرہ آپ کا چہرہ ہے۔ آپ نے کہا رہنے دو، بندہ رہنے دو۔ اب یہ بندہ ہوا مسلمانوں کو نماز پڑھتے بھی دیکھ رہا ہے، نبی کے ساتھ ان کی محبت بھی دیکھ رہا ہے۔ دوسرے دن بھی یہی جواب، تیسرے دن پھر سوال ہوا، کہا قتل کر دو گے؟ معمولی آدمی نہیں ہوں، بدلہ لیا جائے گا، سردار ہوں قوم کا، چھوڑ دو گے احسان فراموش نہ پاؤ گے، تمہارے احسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ کہا اور کیا کہتا ہے؟ اپنے اسی کفریہ جملوں کو پھر دہراتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو مسجد نبوی سے نکلتا ہے، قریب ہی چشمے پر غسل کرتا ہے اور واپس آ کر مصطفیٰ کی عدالت میں پھر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے پیارے حبیب کے پیارے جذبات کو زبان دی جائے تو یوں کہا جا سکے گا کہ ثمامہ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا، پھر واپس کیوں آ گئے؟ اور انہوں نے کہا ہوگا زبان ترجمان سے ان کی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے، مصطفیٰ اس وقت تک آزاد تھا جب تک ان آنکھوں نے آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کیا تھا، اب میرا دل آپ کی محبت سے بھر چکا ہے۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وعدہ لگایا، نبی کلمہ پڑھا کر اپنے پیاروں میں شامل کر لو۔ شامل ہوتے ہی دل کی بستی میں ایمان کے نور کے جگمگاتے ہی تبدیلی کیا آتی ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کائنات میں سب سے پیارا چہرہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پیارا شہر محمد الرسول اللہ کا، سب سے پیارا دین محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں کفر ہو تو نبی کے چہرے، نبی کے شہر، نبی کے دین سے نفرت ہوتی ہے، دل میں ایمان آ جائے تو نبی کا چہرہ، نبی کا شہر، نبی کا دین کائنات میں سب سے پیارا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، آپ کے ساتھیوں نے گرفتار کر لیا، اب ایمان لاتے ہی تبدیلی کی آئی، آپ اجازت دو گے تو عمرہ کروں گا، نہیں دو گے تو نہیں کروں گا۔ عمرے کے لیے آئے، ابو جہل کی پارٹی نے باہر نکل کر استقبال کیا، آوازیں لگائی، ثمامہ صحابی ہو گیا، بزرگوں کے دین کو چھوڑ گیا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے صحابی ہو گیا، آج کا مشرک کہتا ہے وہابی ہو گیا، ہم وزن ہی ہیں دونوں جملے۔ کہنے لگے نہیں، اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوا، بلکہ میں تو محمد الرسول اللہ کے دین پہ آ گیا ہوں۔ مکے والوں، تمہارے گھر میں گندم میں بھیجا کرتا تھا، سب سے بڑا گندم کا تاجر میں تھا، اللہ کی قسم تمہارے گھر میں گندم اس وقت تک داخل نہیں ہوگی جب تک محمد اس کی اجازت نہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انقلاب ہے نور کا، دل کے اندر ایمان کا نور جگمگاتا ہے،
غیروں کی محبت نکل جاتی ہے، مصطفیٰ کی محبت داخل ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی مالک اہل ایمان کو حکم دیتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے فٹ پرنٹ پہ نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مسلمان ہونا ہے تو پورے کے پورے اسلام کو قبول کرو، آپ کے عقیدے مسلمانوں والے، آپ کے عمل مسلمانوں والے، آپ کا کردار مسلمانوں والا، آپ کی صورت سیرت مسلمانوں والی۔ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہیں بننا چاہیے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت آدھی تیتر آدھی بٹیر ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں فصلی بٹیرے ہیں، جب فصل آتی ہے تو بٹیرے آ جاتے ہیں، گندم کٹتی ہے بٹیرے اڑ جاتے ہیں۔ ابھی رمضان کی فصل آنے والی ہے، مسجدیں بھر جائیں گی مسلمانوں سے، رمضان ختم ہوگا بٹیرے اڑ جائیں گے۔ مسلمان اگر مسلمان بن جائے، میرے جملوں کو یاد رکھنا، اگر مسلمان بن جائے، رب محمد کی قسم پوری دنیا کا کفر مل کے بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ مسلمان ہی مسلمان نہیں رہا۔ مسلمان نماز 95% تو ویسے نہیں پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ اسلام سے نماز لیتے ہیں، وہ اسلام سے نکاح کا طریقہ لیتے ہیں، وہ اسلام سے ختنہ کا طریقہ لیتے ہیں، وہ اسلام سے طلاق کا طریقہ لیتے ہیں، اس کے بعد باقی سارے دین میں آزاد ہیں۔ کسی نے ہندوؤں سے لے رکھا ہے، کسی نے یہودیوں سے لے رکھا ہے، کسی نے عیسائیوں سے لے رکھا ہے، اور خاص طور پہ ہم بر صغیر کے رہنے والے، چونکہ ہماری اکثریت یا تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئی یا ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ان کی عادات اکثریت مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں وہ کون کون سی عادات ہیں، وہ کون کون سے عقائد ہیں، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اپنے آپ کو مومن کہلانے والا، نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھنے والا، وہ عمل کرتا ہے، وہ کردار اپناتا ہے، وہ عادات اپنائی ہوئی ہے، جو عادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، بلکہ ہندوازم کی عادات ہیں، ہندوازم کے عقیدے ہیں، ہندوؤں سے آئی ہوئی چیز مسلمانوں نے اپنے گھر میں میڈ ان اسلام کا ٹھپا لگا کے رکھ لی ہے۔ مسلمان ایک الہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اسلام کتنے الہوں کی خبر دیتا ہے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا سچا الہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے۔ سچا الہ اللہ، معبود برحق اللہ۔ اسلام ایک الہ کی خبر دیتا ہے، ایک الہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں، اور ان ساری کمزوریوں سے وہ پاک ہے۔ ایک الہ کا تصور اسلام نے دیا، لیکن ہندوؤں کے ہاں کئی الہوں کا تصور ہے۔ آپ انڈیا والے بھائی بیٹھے ہیں، جانتے ہوں گے، ہر کنکر میں شنکر، پھینک کنکر نکلے شنکر۔ ان کے ہاں ایک الہ کا تصور نہیں ہے نا، وہ جس بڑی چیز کو دیکھتے ہیں بھلے رام، ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ برگد کا درخت دیکھا تو وہاں گر گئے، ہاتھی کو دیکھا وہاں گر گئے، اژدہا سانپ پھنکارتا ہوا آیا تو فوراً ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو الہ، کبھی کسی کو الہ، کبھی کسی کو الہ۔ ان کے مذہب میں ایک الہ کا تصور نہیں ہے۔ افسوس، مسلمانوں نے ان سے یہی عقیدہ لے کر اسلام کے مہرے لگا کر اسلام میں بھی داخل کر دیا۔ اب مسلمان بھی ایک الہ کو ماننے والے، مسلمانوں کے بعض گروہ وہ ایک الہ پر یقین نہیں رکھتے،
بلکہ ان کے ہاں عقیدہ وحدت الوجود جو اصل میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے ان سے لے کر انہوں نے اسلام میں داخل کر لیا، اور اس عقیدے کی روشنی میں ہر چیز الہ ہے، جس کو دیکھو وہی خدا۔ شمائم امدادیہ میں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھتے ہیں انسان کا ظاہر عبد ہے، باطن الہ ہے، باطن اللہ ہے، باطن حق ہے، ظاہر عبد ہے، باطن حق ہے، اتو اتو بندہ ہے، وچو وچو رب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عالم، بریلوی عالم، وہ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں، معراج کا مہینہ چل رہا ہے نا، اس کا واقعہ بھی سنا دو۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر کے اللہ کی واپس آ رہے تھے تو کہنے لگے اللہ میں اب دنیا پہ جا رہا ہوں، دنیا والے پوچھ سکتے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو کہا کوئی بات نہیں، آپ کہہ دینا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کہا اللہ اگر میں نے کہہ دیا ہاں میں نے دیکھا ہے تو وہ بندے مجھ سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے؟ تو کہا کوئی بات نہیں، آپ ان سے کہنا کہ یہ پوچھنے والوں کہ اللہ کیسا ہے، تم نے اللہ کو دیکھنا ہے؟ کہا اللہ اگر انہوں نے کہہ دیا ہاں ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہا پھر انہیں کہہ دینا آنکھیں کھول کے غور سے دیکھ لو میں وہی ہوں۔ کہ میں دسنا ہی نہ کہ میں ویکھیا ہوئے گا تو دساں گا، کہ میں ویکھیا ہوئے گا تو دساں گا نا۔ انہیں کہا میں تو چلے گیا ہو، انہوں نے کہہ دیں کہ او اللہ، اگر میں کہہ داں گا کہ جی انہوں نے پوچھا وہی کو کہو جے ہے تو پھر بھی تیرے میں دسنا تو کہہ دیں، تو انہوں نے کہہ دیں کہ ویکھنا جے پوچھتے نے کہو جے، وہ جو پوچھتے نے بھی وہ کہو جے تے سونے جے تینوں یہ پوچھن گے نا وہ کہو جے تے یہ جواب بھی تیرے کول اگر میں کی دیواں؟ انہیں کہا تو یہ جواب دیویں، انہوں نے پوچھی کہ تساں ویکھنا ہے، تسی جو پوچھتے ہو کہو جے تساں ویکھنا ہے، تے انہوں نے اگوں جواب دیتا ویکھنا ہے، تے اللہ میں کی کہاں؟ سونے جواب تے بالکل آسان ہے، جدو انہاں تینوں پوچھنا ہے نا وہ کہو جے تے تو پوچھی ویکھنا جے، انہاں کہنا ویکھنا ہے تے تو کئی اکھاں کھول کے ویکھ لو میں جے۔ سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ محترم سامعین دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر دراز فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان سے کہنا آنکھیں کھول کے غور سے دیکھو، جس کو تم محمد دیکھ رہے ہو یہ محمد نہیں ہے، یہ اللہ ہے، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب کتنے الہ ہو گئے؟ ایک اللہ اور ایک رسول اللہ، دو ہو گئے۔ سینہ پیٹنے والی برادری کہتی ہے وہ پنجتن پاک کی قائل ہے، ایک کی قائل نہیں، دو کی قائل نہیں ہے۔ لی خمس اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، میری ہر مشکل کو ٹالنے والے مصطفیٰ مرتضی علی وابنیہما حسن و حسین والفاطمہ، پنجتن پاک مل کے میری مصیبت ٹالتے ہیں، یہ پنجتن پاک کو الہ ماننے والے۔ پیر رنگ علی شاہ دربار ہے پنجاب کا، اس کا گدی نشین تقریر کر رہا اور تقریر کرتے ہوئے کہنے لگا جو یہ کہے کہ اللہ عرش پہ ہے یہ کفر ہے، جو کہے اللہ بیت اللہ میں مکہ میں ہے کفر ہے، جو کہے مسجد میں ہے کفر ہے۔ پھر خود ہی کہتا ہے پھر اللہ کہاں ہے؟ کہا اللہ خاک اور پانی کا یہ پتلا انسان جو بنا ہے اس کی صورت میں اللہ ظاہر ہو چکا ہے۔ تو خاک اور مٹی کا یہ مٹی اور پانی کا یہ پتلا کتنے ہیں؟ کروڑوں، تو کروڑوں الہ ہو گئے اس شکل میں جو اللہ آیا ہے۔ ایک مرید نے جب یہ سنا کہ پیر صاحب فرما رہے ہیں انسان کی شکل میں اللہ ظاہر ہوا، وہ سمجھا یہی رب ہونا،
اس نے دوڑ لگائی, جا کے پیر صاحب کے پاؤں پکڑے, اس کے قدموں میں سجدہ کیا اور کہا تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, تجھے چھوڑ کے کدھر جاؤں. اب اس نے پاؤں اتنی زور کے پکڑے رب صاحب کے کہ رب اپنا بیلنس ٹھیک نہ رکھ سکا, تھلے ڈگ پیا. اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے, یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں, ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے یہاں زیادہ ہے. میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک, اللہ پاک, قرآن پاک, حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی ہے اور جھوٹ ہے. میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت بھی بن رہی ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن رہی ہے. لا الہ کوئی کون ہے, لکیریں لا الہ نہیں. میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا. نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے. سوا 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاک کی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے, اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے. رب تو میرا ہے, رب میرا تو 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 ہے. میں جاؤں کدھر, رب تو میرا ہے. بولا بولا بولا. انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوة الا باللہ. وہی ہندوؤں والا عقیدہ, وہ ایک الہ کو نہیں مانتے. یہ ہندوؤں سے مسلمان ہونے والے یا ان کے ساتھ رہ کر ان کے مذہب سے متاثر ہونے والے, یہ بھی ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے. پیر مدعا کا کلام سرگودا سے چھپا ہے ایک چھوٹے سے کتابچے میں. وہ ٹائٹل پہ شعر لکھتا ہے, چوکاں دے وچ بلے باندھے, ملا وچ مسیتا جی, سادو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیا اصلیتا جی, پیر مدعا مرشد رب آکھی پاویں فتوے لان شریتا جی. اے مرید اپنے پیر کو رب کہنا, بھلے شریعت تمہیں کافر کہتی رہ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان میں ایک بہت بڑا دربار ہے لال شہباز قلندر صاحب کا. لال شہباز قلندر کے دربار پہ بہت بڑا بینر لگا ہوا جس پہ لکھا ہوا علی اللہ ہے. علی وہ ہے جس کو عربی میں اللہ, فارسی میں خدا, ہندی میں بھگوان, انگلش میں گاڈ, اور نیچے شعر لکھا ہے زاہد نہ کر تو خلد بری کی بات, علی خدا ہے, خدا ہے علی کی ذات.
اسلم بندہ مرتضی علی اسلم من بغارت علی نادان اسلم علی اللہ اسلم حیدر یوم قلندر اسلم بندہ مرتضی علی اسلم من بغارت علی نادان اسلم علی اللہ اسلم حیدر یوم قلندر اسلم بندہ مرتضی علی اسلم علی اللہ 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 علی اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز اسلام سے لینے والوں، طلاق اسلام سے لینے والوں، نکاح کے طریقے اسلام سے لینے والوں، اگر اسلام سے رب کی توحید نہ لی، رب محمد کی قسم سارے عمل برباد ہو جائے. مسلمانوں میں ہندوؤں کی رسمیں، مسلمانوں میں ہندوؤں کے عقیدے، مسلمانوں میں ہندوؤں کے اعمال ایسے داخل ہو گئے کہ فرق ہی نہیں لگتا یہ اللہ بخش ہے یا رام چندر ہے. عقیدے بھی ان کے، عمل بھی ان کے، کردار بھی ان کا، اور مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا. فاضل علوی ایک ذاکر ہے، وہ کہتا ہے کسی نے پوچھا علی رضی اللہ عنہ وارضا آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو اللہ کی زمین کے کنٹرولر اعظم نے مسکرا کر کہا میں کائنات کا رب ہوں، میں رب الارباب ہوں، میں کائنات کا رب ہوں. اس نے کہا وہ بھی رب ہے آپ بھی رب ہو، فرق کیا ہے؟ تو کہا فرق یہ ہے وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، میں وہ رب ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا. سرکار دا دیوانہ مستانہ آیا دیکھ کے آگدہ یا علی تھوڑا کائنات اچ مقام کیا ہے؟ کعبے دا کعبہ، حسنین دا بابا، دین دلاج گناہگاراں دی کاج، محمد دے دین دا جج، اللہ دی دھرتی دا کنٹرولر اعظم. علی مولا مسکرا کے فرمیندن ملنگ اور میری محبت رکھن والا میں کائنات دا رب ہوں. کئی بندے دے چہرے میں دیکھنا، لیکن انہوں دے چہرے ذرا یعنی ہوئے جڑے قرآن نہیں پڑھے. جڑے قرآن پڑھیں انہوں نے پتہ ہے کہ خدا اللہ او ہستی ہے جس نو علی بھی جھکدا ہے. رب دا معنی پالن والا. جتھے فرعون تے موسیٰ دا ذکر خالق نے قرآن بیان کیتا ہے اتھے نال آکھیا ہے فرعون نو یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے رب، موسیٰ کے پالنے والے. اگر موسیٰ فرعون دے 2 پھلکے کھائے تو او رب موسیٰ بنے، تو کھاوے بھی علی دا بھوکے بھی علی. حیدری سرکار فرمایا میں کائنات دا رب ہاں. وہ کیا دا جی رب؟ علی مولا مسکرا کے فرمائے جھلیا میں رب الارباب ہاں، میں رباں دا ہی رب ہاں. وہ دیکھیا دا وہ بھی رب تسی بھی رب. اس رب تے تواڈے فرق کی ہے؟ مولا فرمایا او رب ہے جس سانو خلق کیتا ہے، اسی او جنہیں توانو خلق کیتا ہے. ایک بڑی مشہور انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں جب ایک اللہ پر یقین نہیں رہا، جب اللہ کی وحدانیت تسلیم نہ ہو، جب ایک اللہ کو الہ برحق نہ مانا جائے، اللہ کے علاوہ اور الہوں کا تصور بھی اسلام میں اسلام کے نام پہ داخل ہو جائے، تو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں عیسائی کیوں کافر ہے؟ انہوں نے تو صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا یہودیوں نے، اور دونوں کے کفر کا اعلان اللہ اپنی کتاب میں کرتا ہے. یہاں ہر پیر کو رب کہا جا رہا ہے، سیدنا علی کو رب کہا جا رہا ہے، محمد کریم کو رب کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایمان بھی بچا ہے یا نہیں؟ یہ عقیدہ اہل ایمان کا نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے جو درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں الہوں پر یقین رکھتے ہیں. صوفیاء کے ذریعے یہی عقیدے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی داخل ہو گئے.
آپ نے بڑا مشہور شعر ہے، کئی بار سنا ہوگا، چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. ظاہر دے وچ پیر فریدن، بابا فرید کے دربار پہ جاؤ گے بابا فرید نظر آئے گا، دھوکہ نہ کھانا، ظاہر دے وچ پیر فریدن، اتو بابا فرید ہوئے گا، وچوں باطن دے وچ اللہ بابا فرید کی شکل میں خود اللہ آیا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان عقیدوں کو پیش کر کے کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، کسی پہ طنز کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کے جذبات کو بھڑکانا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے لوگوں، یہ وہ بنیادی چیز تھی جس کے لیے اللہ نے ہر نبی کو بھیجا. یہ وہ چیز تھی جس کی دعوت دیتے ہوئے کبھی تو مصطفیٰ کا ماتھا پھٹ رہا تھا، کبھی آقا کے دندان شہید ہو رہے تھے، کبھی پیارے حبیب کی گھر بیٹھی پیاری بیٹیوں کو طلاق مل رہی تھی، کبھی مصطفیٰ کو غار میں پناہ لینی پڑ رہی تھی، ہجرت کے سفر کرنے پڑ رہے تھے، بدر کے مارکے لڑنے پڑ رہے تھے، احد کے مارکے تھے، خندق کے مارکے تھے. اس توحید کے لیے یہ سارا کچھ تھا. اور آج مسلمانوں کے پلے میں توحید نہ رہے، اغیار قوموں سے، کفار قوموں سے متاثر ہو کر ان کے عقیدے اپنے اندر داخل کر لے، کہاں کے مسلمان رہیں گے؟ یاد کر لیجئے. اور ہمارا زیادہ زور اللہ کی توحید پہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر بندہ مشرک نہ ہوا، گناہگار ہوا، رب محمد کی قسم جنت میں ضرور جائے گا. اور اگر بندہ مشرک ہو لیکن گناہگار نہ ہو، نیکیوں کے انبار ہو، اس شرک کے جرم کی وجہ سے اس کی ہر نیکی برباد ہوگی. لوگوں، یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے جو وحدت الوجود کی صورت میں صوفیوں نے، پیروں نے، فقیروں نے، ذاکروں نے، مولویوں نے عوام میں پھیلا رکھا ہے. ایک صوفی شاعر کہتا ہے، بے تیدی گال نہ کرمائی. بچہ پڑھتا ہے نا الف با تا، اگر کسی بچے کو الف نہ آتا وہ باتا پڑھے گا؟ وہ کہتا بے تیدی گال نہ کرمائی، میں نو الف دی سمجھ کوئی نہیں آئی، میں تو ابھی اے پر ہوں، مجھے بی سی کیوں پڑھاتے ہو؟ اے تو پڑھا دو، مجھے الف پڑھاؤ، بے تے نہ پڑھاؤ. بے تے دی گال نہ کرمائی، میں نو الف دی سمجھ کوئی نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی. اللہ کا نام کیا ہے؟ احد. احد اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ناموں میں سے ایک نام احمد. احد بھی لکھو، احمد بھی لکھو، دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ میم کا. اگر میم نکل جائے تو دونوں احد ہو گئے. وہ صوفی کہتا ہے مجھے بے تے نہ پڑھاؤ، میں نے الف نہیں پڑھا، اللہ احد ہے، وہ میم کا برقع پہن کے احمد میں اترا ہے، اوپر سے احمد ہے، حقیقت میں یہی احد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وحدت الوجود کا یہ کفری عقیدہ ہندوؤں کے عقیدوں سے لیا گیا ہے، وہ ہزاروں خدا کے ماننے والے، اور یہاں بھی ہر چیز وہی ہے، ہر چیز وہی ہے. اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں ایک صوفی کا قصہ لکھتے ہیں کہ صوفی صاحب کے سامنے ایک شخص حلوہ اور پاخانہ دونوں پلیٹ میں رکھ کے لے آیا کہ آپ کہتے ہو ہر چیز وہی ہے، یہ بھی وہی، وہ بھی وہی، دونوں کھا کے دکھاؤ. اس نے بشکل مولوی حلوہ کھا لیا، پھر سور کی شکل اختیار کر کے گوں کھا لیا تھا، یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، ایک ہی چیز ہے. ارے مخلوق کو اللہ نہ بناؤ، خالق اور مخلوق کے فرق کو نہ مٹاؤ. اسی لیے لا الہ الا اللہ وہ توحید کا کلمہ جس کو ہر دور کے نبی لے کر آئے، ہر دور کے نبی نے اپنی قوموں کو پہلے اسی کی دعوت دی، اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بدل دیا. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی؟
لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی خزانے دینے والا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں، کوئی نہیں جس کو سجدے کیے جائیں، کوئی نہیں جس کو رکوع کیا جائے، کوئی نہیں جس کے ڈر سے رویا جائے، کوئی نہیں جس سے کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، کوئی نہیں جس پر سب سہارے ٹوٹ جائے تو اس کے سہارے پہ امید لگائی جائے، کوئی نہیں۔ جب انسان مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جائے اور وہاں پر اس کو پکارا جائے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے عرش والے رب کے، یہ توحید کا جملہ صوفیاء نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا، مفہوم ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا اصل معنی یہ ہے لا موجود الا اللہ، کائنات میں کچھ موجود نہیں سوائے اللہ کے، جو کچھ موجود ہے وہ الہ موجود ہے۔ علماء دیوبند کے بھی سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اپنی کتاب شمائم امدادیہ کے اندر لا الہ الا اللہ کی تعبیر لا موجود الا اللہ کرتے ہیں، کائنات میں اللہ کے علاوہ کچھ موجود نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر اسرار احمد اپنی کتاب ام المسبحات کے اندر کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کی سب سے اعلیٰ تعبیر ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اور آخری تعبیر ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے علاوہ پوری کائنات ہے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی شریک، آسمان میرے رب کی مخلوق، فرشتے میرے رب کی مخلوق، انسان میرے رب کی مخلوق، جانور میرے رب کی مخلوق، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ان کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ شیخ عبید اللہ یہ ہندو تھے، پھر ہندوؤں سے یہ مسلمان ہوئے، تحفۃ الہند انہوں نے کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے دن اور رات میں ایک عبادت فرض ہے اور اس عبادت کا نام سندھیا، اس کے 3 وقت ہیں ہندوؤں کے ہاں، اس عبادت کرنے کے 3 اوقات ہیں، صبح کا وقت، دن کے درمیان کا وقت اور شام کا وقت۔ اس 3 وقتوں میں ہندو عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کا نام سندھیا رکھا گیا۔ اپنے 3 بڑے دیوتاؤں کو یاد کرتے ہیں اس عبادت میں، برہما، وشنو، مہادیو، یہ ہندوؤں کے 3 بڑے دیوتا ہیں جن کو ہندو اپنی عبادت میں یاد کرتے ہیں۔ آنکھیں اور بند کر کے ان کی تصویر کی، ان کی تصور کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کی صورت کا تصور کرتے ہیں، وشنو کی تصویر کو اپنی ناف میں خیال کرتے ہیں، برہما کی صورت کو سینے میں خیال کرتے ہیں اور مہادیو کی صورت کو اپنے دماغ میں خیال کرتے ہیں۔ صبح کے وقت سندھیا عبادت میں مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں، دوپہر کے وقت کھڑے ہو کے بطور دعا دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور شام کی عبادت میں مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کی عبادت کی ایک جھلکی جو تحفۃ الہند کتاب، جو پہلے ہندو تھے پھر مسلمان ہوئے اور بہت بڑے عالم بنے، انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ تفصیل بیان کی۔ اب دیکھیے ہندوؤں کی عبادت سے متاثر ہو کر بعض صوفیاء نے بھی اس میں ذات، نفی اور اس بات کا یہی ذکر کا کچھ ایسا ہی طریقہ بیان کیا۔ ہندوؤں کے ہاں دیوتا کا تصور ہوتا ہے اور ہمارے ہاں مرشد کا تصور ہوتا ہے۔ جس پیر صاحب کے ہم بیعت تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس پیر کی بیعت کی بھی تھی، وہ سال کے بعد ہمارے گھر میں آتے تھے، ان کا باقاعدہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی تھی کہ جب بیٹا نماز پڑھو تو نماز میں میری صورت کو اپنے سامنے رکھا کرو۔ یہ پیروں کی تلقین ہے، یہ پیروں کی تعلیم ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہوئے پیر صاحب کی صورت کو ذہن میں رکھو۔ یہ تصور شیخ ہے، یہ تصور شیخ، اپنے شیخ کا تصور، ہر جگہ پہ آپ کو چلتے پھرتے اپنے شیخ کا تصور ہونا چاہیے۔
تصور شیخ کو حاجی امداد اللہ اپنی کتاب شمم امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ میرے حضرت باوجود اخفاء احوال کے ایسا قوی تصرف رکھتے تھے کہ عقل حیران رہ جاتی۔ حافظ محمود داماد مولوی مملوک علی ایک مرتبہ پیر و مرشد کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے اور کہنے لگے مجھے تصور شیخ کی اجازت دیجیے تاکہ میں تصور شیخ کیا کروں، شیخ کا تصور اپنے سامنے رکھا کروں۔ حضرت نے فرمایا جب محبت عقیدت غلبہ کرتی ہے تب تصور شیخ کون کرتا ہے؟ غلبہ محبت سے تصور شیخ خود بخود بڑھتا جاتا ہے۔ حضرت کے اس فرمانے سے اس مرید پر تصور شیخ ایسا غالب ہوا کہ ہر جگہ پر انہیں شیخ کی صورت نظر آتی تھی۔ ہندو اپنی عبادت میں اپنے دیوتاؤں کی صورت کو سامنے رکھتا ہے اور یہاں صوفیاء اسی طرح اسی سے ملتا جلتا تصور شیخ کا عقیدہ دیتے ہیں، اور خاص طور پہ پیری مریدی کا سلسلہ چلانے والے یہ پیر اپنے مریدوں کو کہتے ہیں جب تم نماز بھی پڑھو تو اپنے پیر کے تصور کو اپنے سامنے رکھا کرو۔ یہ تصور شیخ سے اتنے پریشان ہو گئے کہ چلتے چلتے حیران ہو کر کھڑے ہو جاتے اور انہیں شیخ کی صورت سامنے نظر آتی۔ تصور شیخ کا یہ عقیدہ جو صوفیاء کے ہاں ہے نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ محمد کے فرمان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ذکر کی تعلیم دینے والے یہ صوفیاء اسی طریقے پہ تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں لا کی گھنڈی کو اس کا تصور اپنے ناف میں کرو اور لفظ الہ کا تصور دماغ میں رکھو اور الا اللہ کی ضرب پھر اپنے دل پہ لگاؤ۔ کوئی ان سے پوچھے کیا یہ طریقہ رسول اللہ نے ابو بکر کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج تو لائٹیں بند کر کے الا اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، کو لائٹیں جلا کے درباروں پہ بیٹھ کے الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، وہ الا اللہ کی ضربیں لگا کے ذرا ترقی کر جاتے ہیں، پھر زبان سے الا اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف سانس سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں سانس، یہ لا الہ، یہ کیا یہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زبان بھی نہیں ہلتی، صرف سانس نکلتا ہے، دل پہ ضربیں لگتی ہیں، پھر دل پھڑکنے لگتا ہے، دل کے اندر بھی اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ کے بندو چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں یہ ذکر کا طریقہ ابو بکر نے سیکھا تھا مصطفیٰ سے؟ ایک ہی سوال، اور قیامت تک کی دیواروں تک کے لیے یہ سوال ہے، یہ ذکر کے طریقے جو تم سکھا رہے، سانس سے ضربے لگاؤ، دل پہ ضربے لگاؤ، کیا سیدنا عمر نے مصطفیٰ سے یہ طریقہ سیکھا؟ ہم تو پابند ہیں اسلام کو ویسے ماننے کے جیسے مصطفیٰ نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، یہ سلسلہ چلا ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی؟ اور اگر نہیں دی تمہارا ضمیر بھی مانتا ہے نہیں دی تو پھر یاد کر لو جس کی تعلیم محمد رسول اللہ نہیں دے کر کے وہ دین بن سکتا، وہ دین نہیں بن سکتا۔ ہندوؤں کے ہاں رام رام کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، ایک لفظ کو وہ بار بار دہراتے ہیں،
ان کے ہاں معبود کو، الہ کو رام کہتے ہیں، رام کی تسبیح بھی کرتے ہیں، رام 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 رام۔ ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے، ہرے رام 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 ہرے ہرے۔ مسلمانوں نے ان کے مقابلے پہ اللہ 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 کی تسبیح کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ Allah. And Allah means the God, nothing else. It is not special thing for Muslims. Allah is the Arabic word for God, for Brahma, for Lord, for the Creator, you know. But you can raise any word specified for your Lord according to your own religion. So let us remember our Lord according to our own traditions and religions. Remember our God. Allah, 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 Any word you want, any word, any name. لفظ اللہ اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لفظ اللہ، اللہ اسم جلالہ اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن اس کے ذکر کا طریقہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صرف خالی تنہا لا الہ الا اللہ کو نکال کر، سبحان اللہ کو چھوڑ کر، اللہ اکبر کو چھوڑ کر اللہ کا ذکر، اللہ 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 اللہ، اس کی تسبیح، اس کا ذکر، اس کا ورد، اس کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو سکھائے ہیں، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کے فضائل پر، لیکن صرف اکیلے تنہا اللہ اور اس کا ذکر کرو، اللہ اللہ اللہ، اور پورا مجمع ذکر کرے اور پورا مجمع ناچے اور
اب تو ذکر کرتے ہوئے ترقیاں بہت ہو گئی. کوئی زبان سے ذکر کرتا تھا, پھر ناک سے ذکر چلا, سانس سے ذکر چلا. اب انہیں کبھی اتنا بھی ٹائم نہیں رہا کہ ہم زبان اور ناک کو حرکت میں دیں. ایک پٹھانوں میں ایک پیر صاحب ہے, افغانستان کا رہنے والا ہے, خوچا, وہ انگلی سے ذکر کراتا ہے, کرنٹ مارتا ہے, پیر کرنٹ شاہ. وہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے اور پوری دنیا کو کرنٹ لگتا ہے. پیچھے عیسیٰ خیلوی کے گانے چل رہے ہیں, ان کی غزلیں چل رہی ہیں, عشقیہ اشعار چل رہے ہیں مسجد کے اندر سپیکر پہ. ماہی تیری اکھاں بڑی پیاریاں, اور وہ ماہی جو ہے وہ سب کو انگلی پہ نچا رہا ہے. پوری دنیا ناچ رہی. کیا یہ طریقہ رسول اللہ کا ہے؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, کیا یہ طریقہ رسول اللہ کا ہے؟ کیا یہی غیر قوموں سے لیے ہوئے طریقوں کو تم نے اسلام کا چولا نہیں پہنا دیا؟ اگر یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوتا تو سیدنا ابو ہریرہ سیکھتے, امیر معاویہ سیکھتے, حسنین کریمین سیکھتے, نبی کے پہلے 4 خلیفہ سیکھتے. اور جب یہ چیز صحابہ سے نہیں ملتی, اس کا معنی یہ ہے میرے پیارے حبیب نے صحابہ کو سکھائی نہیں. یہ دین نہیں ہے. یہ اغیار سے طریقے لے کر تم نے اس پر دین اسلام کی جھوٹی مہر لگا رکھی ہے. ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, سب کو دیتا ہے یہ آسرا, ان پاون چرنوں میں ارپن آ کر جو ایک بار ہوا. مسلمانوں نے ان کا دیکھی دیکھی قبروں کی پوجا شروع کر دی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جو بت ہے جس کو ہندو پوج رہا ہے, کیا وہ پتھر نہیں ہے؟ کیا وہ پتھر کی مورتی نہیں ہے؟ وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے, وہ اس بت کا طواف کر رہا ہے, وہ اس کے عرس منا رہا ہے. اور مسلمان یہ سارے عمل اپنی قبر پہ نہیں کر رہا. کیا قبر مٹی کا ڈھیر نہیں ہے؟ فرق اتنا ہے, وہ کھڑے کو پوج رہا ہے, یہ لمبے پڑے کو پوج رہا ہے. وہ باہر نکال کے رکھا ہوا ہے, یہ اندر ڈال کے پوج رہا ہے. فرق اتنا ہے. وہ قبروں کو پوج رہا, یہ مندروں کو پوج رہا, یہ بت کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا, بت کے سامنے رو رہا, اس سے مانگ رہا. ارے اللہ کے بندے, یہ بت پتھر ہے, یہ پتھر کی مورتی ہے, یہ بے جان مورتی ہے, اس کی ناک پہ مکھی بیٹھ جائے, تم اڑاؤ گے تو اڑے گی, یہ پتھر کی مورتی اپنے ناک پہ مکھی کو نہیں اڑا سکتی. اسی طرح جس کو تم نے دفن کیا, اس کی قبر بنائی, قبر پہ گنبد بنایا, اب تم کھڑے ہو تو مٹی کے ڈھیر پہ کھڑے ہو. وہ جس کو دفن کیا اگر اللہ کا سچا پیارا تھا تو رب کی جنتوں کا مہمان بن چکا ہے, اگر نہیں تھا تب بھی اس کا ماجرا اللہ کے ساتھ ہے. وہ اس دنیا سے کٹ چکا ہے, اس کی قبر پہ ہونے والے کسی عمل کا اسے پتا
اتو بڑا کہندے نے آپ کہاں مانتے ہیں جی بابا جی کو سارا پتا ہوتا ہے. ہم صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں بابا جی کو سارا پتا ہے, بابا جی کی قبر پہ پڑے ہوئے لوہے کے بڑے سے باکس جس میں چندہ ڈلتا ہے اس پہ تالا کیوں لگا ہے؟ تو جی ایویں دی گلاں نہ پوچھیا کرو, تالا نہ لگائیں تو چوری ہو جائے گی. تو مان لو نا کہ اس کو نہیں پتا. اگر وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہم سے پہلے وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتا, کیونکہ اللہ کا کوئی ولی بھی اپنی قبروں پر ہونے والے عرسوں پر راضی نہ ہوتا. وہاں پہ کنجریاں ناچ رہی ہیں, زنخے ناچ رہے ہیں, ساز بج رہا ہے, ڈھول بج رہا ہے. اللہ کے اولیاء تو ان چیزوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں, اور تم نے اللہ کے ولیوں کے نام پر شیطانی دھندے چلا رکھے ہیں. وہ بتوں کو پوج رہے, یہاں قبروں کو پوجا جا رہا. وہ وہاں پہ عرس لگا رہے, یہ یہاں پہ عرس لگا رہے. ہندو سالانہ اپنے بت کی مندر کی یاترا کے لیے جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے جی؟ انڈیا والے بھائیوں دیکھا ہندوؤں کے جلوس پیلے پیلے جھنڈے پکڑے ہوئے, مالٹئی رنگ کے کپڑے پکڑے ہوئے جاتے ہیں. داس داتا چرن پرائنم ہم سب داس داتا چرن پرائنم. اوم نمو پربھو سری دیپ نارائنم. اوم نمو سری دیپ نارائن. ہم سب داس داتا چرن پرائنم. اوم نمو پربھو سری نارائنم. اوم نمو پربھو داتا چرن پرائنم. ہندو اپنے بابا کی یاترا کے لیے جا رہا ہے, اور یہاں سالانہ لال شہباز کلندر کی چادر بھی چلتی ہے, اور اس کے جلوس کے اندر بھی لوگ سبز جھنڈے لے کر, چادریں لے کر, گاتے ہوئے ناچتے ہوئے جا رہے ہیں.
یہ کون سا دین ہے؟ کیا یہ فاطمہ کے بابا کا دین ہے؟ کیا یہ حسنین کے نانا کا دین ہے؟ نہیں، رب محمد کی قسم، یہ وہ دین نہیں ہے جو آسمان والے رب نے اپنے محمد پہ اتارا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نہیں دیکھا ہندو اپنے مندروں کے اندر اپنے بتوں کو عرق گلاب سے غسل نہیں دیتے؟ Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. غسل دیتے ہیں تو کیا ان کے مقابلے پر جو بنائے ہوئے مسلمانوں نے اپنے دربار مزار ہیں، کیا وہاں پر پیروں کی قبروں کو عرق گلاب سے غسل نہیں دیا جاتا؟ خیر ٹولی سوالی دی پا دیں ایب ویک منگ کے سچے جی تو ویک منگ کے چاک نہیں داتا دیا دی دادا چاک نہیں دادا دیا دی دادا مان رکھ لینا رکھیاں دی دادا عرق گلاب سے پیروں کی قبروں کو دھونے والوں، اگر یہ دین محمد ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر محمد کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دیتے یا نہ دیتے؟ اس کی دلیل حسنین کے گھر سے نہیں مل رہی، فاطمہ اور علی کے گھر سے نہیں مل رہی، ابو بکر اور عائشہ کے گھر سے نہیں مل رہی، عمر اور حفصہ کے گھر سے نہیں مل رہی، اس کی دلیل مل رہی ہے تو مندروں کو پوجنے والوں کے گھر سے مل رہی ہے۔ وہ اپنے پیروں کے بتوں کو دودھ سے بھی دھوتے ہیں، عرق گلاب سے بھی دھوتے ہیں۔ Its Shikhar soaring into the skies, dominating the spiritual and economic life of the city. The lingam at the Mahakal is called Swambhu or born of itself. اس کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے وہی کام کرنے شروع کر دیے۔ ان کے ہاں تاریخیں فکس ہوتی ہیں اپنے بابوں کی یاترا کے لیے، کیا مسلمانوں کے ہاں فکس نہیں ہوتی؟ جنتری ملتی ہے، اسلامی جنتری۔ اسلامی جنتری میں پورے سال کے عرسوں کی ڈیٹیل چھپتی ہے، اور بعض دفعہ ایک ایک دن میں کئی عرس ہوتے ہیں۔ وہ مرید پریشان ہوتا ہے آج کیڑے بابے کو جاواں، دن ایک ہے اور عرس کئی ہے۔ کیا ہندوؤں کے ہاں گنگا جمنا متھرا اس کے لیے جلوس نہیں جاتے؟ وہاں پہ غسل نہیں ہوتا؟ گنگا کے اندر غسل کرتے ہیں نا ہندو، اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہاں غسل کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جمنا میں بھی غسل ہوتا ہے، گنگا کا بھی اشنان ہوتا ہے۔
मुसलमान कंसल्ट कर रहे हैं, अगर भीमाजी ठाकुर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया अपने साथियों से सोमेश्वर धाम टेम्पल में मिल लें। धन्यवाद। सत्यदेव मुसलमानों ने लाल शहबाज कलंदर की कब्र पे 2 खूह बना रखे हैं काले काले पानी के। वो कहते हैं यहाँ गुस्ल करने के बाद सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हुसैन टेकरी पे उन्हें कुछ नहीं मिला तो बाथरूम के पानी का ही जोहड़ बना लिया, कहा यहाँ गुस्ल के बाद बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये पानी कहाँ से आता है? जालरे में से आता है। जालरे में से आता है। जालरा क्या लैट्रिन से? नहीं, लोग नहाते हैं, वो लोग पानी इस पानी की ये करामत है, इसमें बुदबू नहीं आ रही, जालरे में से पानी आ रहा है। किस किस मसले में हिंदुओं से मुकाबला नहीं है। जो उनको करते हुए देख रहे मुसलमान, उसी को इस्लाम की मोहर लगाई हुई है। जैसे चाइना का माल आता है और 2 नंबर की तिजारत करने वाले ने घर के अंदर मेड इन जापान की मोहरें रखी हुई होती हैं, वो चाइना की मोहर मिटाता जाता है, मेड इन जापान की लगाता जाता है। लेकिन याद कर लो, ये सारे अमल अर्श वाले रब के दरबार में पेश होने हैं या नहीं, वहां नकली और असली मोहर का पता लग जाएगा। जिसके अमल पर मुआफ़क़त होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, आपके सहाबा किराम की, वो अमल जन्नत में जाने का सबब बनेगा। और जिस पर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की दलील नहीं होगी, याद कर लीजिए, वो पहाड़ों जैसा अमल भी हो, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं। हिंदुओं के यहाँ हर काम शुरू करने से पहले तोहफतुल हिंद नामी किताब में लिखा है कि हिंदुओं के दीन में हर काम से पहले गणेश का नाम लेना जरूरी है। वो हर काम से पहले कहते हैं श्री गणेशाय नमः, यानी गणेश को मेरी नमस्कार हो। और गणेश महादेव का बेटा है जिसका सर हाथी का सा है। मालूम हुआ कि हिंदुओं के यहाँ हर काम की इब्तदा से पहले खालिक की बजाय मखलूक का नाम लिया जाता है। खालिक की बजाय मखलूक का नाम लिया जाता है। आपने कभी मुसलमानों को नहीं देखा? हमने तो बहुत दफा देखा है, पंजाब के अंदर ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, सलफ मारता है, कहता है या पीर उस्ताद। सुना है या नहीं सुना? कश्ती में बैठता है, कहता है या हकबाऊ तकबाऊ, यारी आलिया पार लाई, मौला अली मुश्किल कुशा मेरी कश्ती पार लगा देना। वो अपने मखलूक को पुकारता है जिसको बड़ा समझता है। उनके देखा देखी मुसलमानों, आपने देखा नहीं, बसों का जो बैग शीशा होता है वहां लिखा होता है 1 5 11। देखा है कभी? नहीं देखा तो गौर से देखना। 1 5 11 क्या माना इसका? कहता एक अल्लाह, 5 पंचतन पाक, 11 11वीं वाला, ये सारे मिलके हमारी इस बस को पार लगा देंगे। क्या अकेला रब काफी नहीं है तुम्हें? क्या अकेले रब की हुकूमत पे राजी नहीं हो? क्या नाउज़ुबिल्लाह रब पंचतन पाक और 11वीं वाले बाबे का मोहताज है? उस रब को हम रब नहीं मान सकते जो किसी का मोहताज हो। कायनात सारी रब की मोहताज और रब किसी का मोहताज नहीं है। वो भी अपने काम से पहले, आगाज से पहले मखलूक का नाम लेते हैं। और आज कलमा पढ़ने वाले भी अपने काम से पहले मखलूक का नाम लेते हैं। कोई बाबों को पुकारता है, कोई पीरों को पुकारता है, फिर झूठा इल्जाम अहले ईमान पे लगाते हैं, बड़े गुस्ताख हैं, पीरों को नहीं मानते। और इनसे बड़ा गुस्ताख और कोई नहीं। कश्ती में बैठते क्या कहा? हकबाऊ तकबाऊ, कि बाबा बाहू सरकार हमारी कश्ती को धक्का लगाओ। तुम अंदर बैठे हो, बाबे से धक्का लगवा रहे हो, तुम गुस्ताख हो या नहीं? ये अकीदा रखने वालों कि अब हम कश्ती में बैठ गए, अब पीर जलानी हमारी कश्ती को पार लगा देगा। रब्बे मोहम्मद की कसम, वो तन्हा अर्श वाला अल्लाह है जिसकी कश्ती को चाहे डबो देता है, जिसको चाहता है तार देता है। रब के अलावा कोई तार सकता? अबू जहल का बेटा था, यमन की तरफ भागा था, कश्ती भंवर में फंसी थी। कुफारे मक्का ने वादे लगाए थे, लात और उज्जा को पुकारा था, कोई उनकी मदद के लिए ना आया था।
پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے اپنے سارے پیروں بابوں کو پکار لیا، بتوں کو پکار لیا، کوئی ہمارے کام نہ آیا، پھر ہم نے سب کو چھوڑ کر آپ کے رب کو پکارا۔ ادھر ہمارے منہ سے آپ کے رب کے نام کا آوازہ نکلا تھا، ادھر ہماری کشتی کو رب نے پار لگا دیا تھا۔ اور میں نے اسی موقع پر کہا تھا، آج جس نے تری میں میری مشکل کشائی کی ہے، اگر میں زندہ خشکی پہ اتر گیا تو اسی اللہ کی عبادت خشکی پر بھی کروں گا۔ مخلوق کو نہ پکارو کہ مخلوق تو خود محتاج ہے اللہ کی، وہ مخلوق میں کتنے بڑے سے بڑے مقام والا نہ ہو، وہ محتاج ہے۔ اور غنی کون ہے؟ ایک صحابی نے آئے تھے، ایک صحابی اپنے پیٹ سے چادر اٹھائی تھی جنگ خندق کے موقع پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر اٹھا کر کہی، اے میرے صحابی، تو نے ایک باندھا ہے، تیرے آقا نے 2 باندھے ہیں۔ کائنات میں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا محتاج، اللہ کا سوالی، اور اللہ کی مدد کا، اللہ کے رزق کا اس کے در سے مانگنے والا ہے۔ اس کے اپنے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، کھلانے والا ہے، بھوکا رکھنے والا ہے۔ جس کو چاہتا ہے کھلا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بھوکا رکھتا ہے۔ یہ کشتیوں پہ بیٹھ کے اپنے پیروں بابوں فقیروں کو پکارنے والے کاش محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف نگاہ دوڑائی ہوتی۔ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا، جب تم سواری پہ سوار ہو تو بیٹھ کر پنجتن پاک کو پکارنے والوں، بابوں کو پکارنے والوں، مصطفیٰ کا فرمان سنو، جب تم کشتیوں میں سوار ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا، وگرنہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ سواریوں کو قابو میں کرنے والا کون؟ پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا کون؟ وہ تنہا اللہ ہے۔ اس اللہ کی توحید کو سمجھ جاؤ، اس اللہ کی توحید کو تسلیم کرو، اس اللہ کی توحید پہ ایمان لے کر آؤ۔ جو عمل اسلام کا نہیں ہے بلکہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلے ہیں، ان کو اسلام سے نکال دو، ان کے اوپر چڑھی ہوئی اسلام کی چادر کو اتار کر پھینک دو، اور عوام میں اعلان کرو، اللہ کی قسم یہ عقیدہ نہ محمد کریم نے سکھایا، نہ قرآن نے سکھایا، نہ حدیث مصطفیٰ نے سکھایا، یہ عقیدہ اغیار کا ہے جن کو لوگوں نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے اسلام کا لیبل لگا کے مسلمانوں میں عام کر دیا۔ اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ تو اگلی ملاقات میں اس موضوع کو پورا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔